خدا کے لیے پاکستان اور آئین کے بچاؤ میں ہمارا ساتھ دیں. ہر ادارے سے ہم نے ریکویسٹ کی, آج بھی ہم ادارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو اسد کیسر صاحب نے جیل کی بات کی, آپ سب گواہ ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی جیل میں تھے. میں ملاقات کے لیے گیا تھا, جلوس جاتے تھے, جلوس 20-30 لوگوں کے گروپ جاتے تھے. وہاں ہم بیٹھے, بالکل جلسہ تھا, بالکل جلسہ تھا. میں میاں نواز شریف سے ملنے گیا تھا, مریم بی بی تھی. آخر اس وقت یہ اسپیکر, اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں, یہ حوالدار اسپیکر بھی ان ملاقاتوں میں شامل ہوتا تھا. آج وہ یہاں بیٹھا ہے, اپنے کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہتا ہے. آپ لوگ اس دن تھے یا نہیں تھے؟ اچانک آ کے شروع ہوا کہ جی ایک اعلان کرنے والا ہوں, پنجاب سے فلانا ایم نے اس نے 40 دن مسلسل غیر حاضری کی ہے, لہٰذا آئین کے فلانے آرٹیکل کے تحت یا رولز کے فلانے آرٹیکل کے تحت اس کا حق نہیں بنتا, اس کی ممبرشپ جا سکتی. پھر جب لوگوں نے شور مچایا, بڑی مشکل سے ہمیں موقع ملا, میں نے اس کو مبارکباد دی تھی. میں نے کہا مسٹر اسپیکر نہیں کہا, میں نے کہا یا صادق صاحب بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو اپنے اختیارات یاد آ گئے. یہی اختیارات آپ بھی مہربانی کر استعمال کریں. آپ کی موجودگی میں آپ کے اسمبلی کے نوکروں کی وردیوں میں لوگوں نے گھس کر پارلیمنٹ کے کونے وہاں سے ممبران کو گھسیٹ کے نکالا. اب تک اس میں آپ نے عمل نہیں کیا. اگر واقعی آپ اسپیکر بننا چاہتے ہیں اور کسٹوڈین آف دی ہاؤس بننا چاہتے ہیں, اس سارے ہاؤس کو ایک پریویلیج کمیٹی میں کنورٹ کر دیں اور اس اسپیکر کو بلا, اس مجسٹریٹ کو بلا, جج جو ہے وہ سوری جیل سپرڈنٹ 19 گیٹ کا افسر, وہاں ایک کرنل بیٹھا ہے اور میرا اسپیکر بدقسمتی سے حوالدار ہے. حوالدار کرنل کو وہ جواب نہیں دے سکتا. بلائیں ان کو, اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ہم آپ کو اسمبلی چلنے نہیں دیں گے. بہرحال یہ بات ہی ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کریں, یہ ملک بہت خراب ہوا. ہم ضیاء اللہ کو برا بلا کہتے ہیں, ہم مشرف کو برا بلا کہتے ہیں. ان میں پھر بھی اتنی شرافت تھی. چار دیواری کے اندر جلسے ہوا کرتے تھے ضیاء اللہ کے دنوں میں. اس پہ تنقید ہوتی تھی, اس کے نظام پہ تنقید ہوتی تھی, اس کی مارشالائی حکومت پہ تنقید ہوتی تھی. بے نظیر آئی لاکھوں کا اجتماع تھا لاہور میں. کسی پولیس افسر نے, کسی پاگل اس پہ حملہ نہیں کیا. اس قسم شریف لوگ ہم جاتے ہیں, ایمنیز اس کی بہنیں دھوپ میں 12 گھنٹے 16 گھنٹے پسینے میں شرابور اور حرکت نہیں ہوتی. پھر اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں مذاق اڑاتے ہو اسمبلی کا؟ وہاں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ محمد رسول اللہ کے اعمال ایسے تھے جو تمہارے اسپیکر شہباز, وہ پشتوں میں بھی کہتے ہیں, پنجابی میں بھی ہوگا کہ خان کا نوکر 1.5 خان. یہ سارے 1.5 خان ہیں. اتنا وہ فوجی, اتنا جاہل, اتنا غلط اپروچ نہیں رکھتا جس طرح میرا 1.5 خان شہباز شریف رکھتا ہے. شہباز بھائی خدا کو مانو, آپ نے عوام کی طاقت نہیں دیکھی. غریب عوام جب بپھر جاتے ہیں اور جب حملہ ہوتے ہیں, فرعونوں کو بیخ سے نکالتے ہیں, نمرود کو فارغ کر دیتے ہیں, قارون کو فارغ کر دیتے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا شہباز کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو منظم کرنا ہے, اور اس وقت تک منظم کرنا ہے. ہم جدوجہد کریں گے جب تک اس غلط, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا. ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ججوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم جمہوری جرنیلوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم دانشوروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم جو سماجی اس کے تنظیمیں ہیں, خواتین کی ہو مردوں کی ہو, ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے پاکستان کو صحیح راستے, جمہور راستے پہ. ہماری اپیل ہے, ہماری اپیل ہے پیپلز پارٹی سے, ہماری اپیل ہے جناب محمد نواز شریف سے, ہماری اپیل ہے مولانا فضل الرحمان سے, ہماری اپیل ہے جماعت اسلامی سے, کہ پاکستان کی تمام پارٹیوں سے بسم اللہ آپ نکات نکالیں. 4-5 آئین بالادست ہوگا, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی, پارلیمنٹ آزاد ہوگا, الیکشن کمیشن پاک ہوگا, اور جو الیکشن جیتی وہ حکومت حکمرانی کرے گی. آئندہ کے لیے ہم سب 10 نہیں 50 انگلیاں لگائیں کہ ہم ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے, پرسیکیوٹ نہیں کریں گے, پریس کو تنگ نہیں کریں گے, عدلیہ کی آزادی میں آپ لکھیں, ہم سب دستخط کر کے اللہ سے دعا کریں اور ایک دوسرے کو بھائی بندی کا ہاتھ لے کے پاکستان کو اس بدبخت سے نکال دیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے پھر تو ہم مجبور ہیں, ہم پھر جائیں گے گلیوں میں, اور اس میں اگر آپ مجبور کریں گے, ہمیں ماریں گے, پیٹیں گے, اور ہمارا یہ عدم تشدد والا ایک جمہوری تحریک خدا نخواستہ اگر اس طرف جاتی ہے جس طرف لے جانا چاہتے ہیں,
اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے. آپ نے ہم اب کس لیے ہم عملاور ہیں؟ سارے پشتون وطن پہ، سارے بلوچ وطن پہ، سارے سندھی وطن پہ. چاہتے کیا ہیں آپ؟ ٹرمپ چاہتا ہے کہ سندھ کی معدنیات نکالے، بلوچوں کی معدنیات. کوئی اور چاہتا ہے، جرمنی چاہتا ہے، فرانس چاہتا ہے. ہمارے لوگوں کو اس پہ اپنا حق تسلیم کر دو. ہم آپ کے نوکر بن کے کدال بیلچہ اٹھا کے کریں گے پاکستان دن دگنی رات چگنی تقریر کرے گا. لیکن یہ کہ بندوق کے زور پہ آپ نے جو تماشا شروع کیا ہے ساری خیبر پختونخوا میں، خدا نخواستہ اگر یہ چیز خارج جنگی کی طرف گئی اور خدا نخواستہ اس سے اگر لوگوں اور اپنی افواج کے درمیان لڑائیاں چڑھی، شہباز تم اور تمہارے سارے 1.5 خان اس کے ذمہ وار ہوں. ان کی جو جمہوری پارٹیاں ہیں جیسے نواز شریف وغیرہ، انہوں نے تو کہا کہ بس ہر اس پر حکم کرے، جو فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی، خدا نخواستہ سڑکوں کو بند کرنا، علاقوں کو بند کرنا، سب کچھ ہم تیار. ہماری تحریک ہمیں اپنے بچے بھی عزیز ہے، ہمارا ملک بھی عزیز ہے. کسی نے لکھا تھا وہ جو ملنگ لوگ آگ پہ وہ نظر بد کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو ہم اس پہ لڑائی کہتے ہیں. تو ہمارے بچے اس پہ لینے کی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو آگ میں دو. ہم قدم بہ قدم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے جمہوری انداز میں بڑھیں گے. ہم عوام کی طاقت سے بہت کم نقصان پہ انشاءاللہ ہم انہیں مجبور کریں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ نہ اپنے گھروں سے نکل سکیں گے، نہ کسی جگہ جلسہ کر سکیں گے. عوام خالی جھنڈیوں سے، انتہائی شرافت کے سلوگن سے ان کا استقبال کریں گے. میں تو کہتا ہوں سونر دا بیٹا. یہ ہم نہیں کہ ہم اس ملک کے حکمران آئے عوام پہ بھروسہ کریں. شہباز بھائی خدا کرے کہ پاکستان کی عوام آپ کو ووٹ دے دیں، الیکشن کے ذریعے آپ ہماری وزیر اعظم. اور اگر وہ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کسی اور آدمی کو دیتے ہیں، اس کی عزت کیجیے. آئے اس ملک کو بچائیں چلائیں، ورنہ بہت خطرناک اس میں ہے. سارے دنیا کے مست سانڈوں کا میدان جنگ بننے والا ہے یہ خطہ. چونکہ آپ کے ہاں بہت قیمتی ذخائر ہیں. دنیا کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے جو آپ کے ملک کو اس خطے میں نہ ہو. پتہ نہیں کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے. اس کا مقابلہ ہم نے اجتماعی وزڈم سے کرنا. اجتماعی وزڈم سے سارے خطے کی، ایران، افغانستان، چین، ہم سب مل کے، ایون ہندوستان، ہم نے، میں تو کہتا ہوں، میں خود اپنے خون میں شمار کرتا ہوں کہ مسائل بڑے ہیں، ہم چھوٹے لوگ، وی آر اسمال پیپل. ہم سب جتنے مسائل واضح لوگ ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں، افواج بنا رہے ہیں، بم بنا رہے ہیں. کس لیے؟ نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے ساری دنیا میں. ہم خواب خرگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر خدا نخواستہ پاکستان کو ایک دوتی گائے رکھ دیں تو بس جو بھی سلوگن ہے وہ لگاؤ، ہر ایک وہ رکھا ہوا ہے. پاکستان کپے، دوسرا کہتا ہے روٹی اور کپڑا، دوسرا کہتے ہیں ووٹ کو عزت ہو. لیکن اس گائے کا نہ کچھ کھلاتا ہے، نہ کوئی اس کو بوسا ڈالتا ہے، نہ کوئی چنا دیتا ہے. بس سب لگے ہوئے ہیں.